کتنا وسیع بلند ہے سارا جہاں حسین کی مٹھی بند ہے کتنا وسیع بلند ہے سارا جہاں حسین کی مٹھی بند ہے بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب نیزے بلند ہے کتنا وسیع بلند ہے راہب کو دی اولاد تم سفر پر آیا ہوا راہب کو دی اولاد تو سب پر آیا ہوا تقدیر لکھنے والا بھی ان کا پابند ہے کتنا وسیع بلند ہے ایوان انتخاب میں جنت نہ کر تلاش ایوان انقلاب میں جنت نہ کر تلاش یہ تو غم حسین کے آنسو میں بند ہے کتنا وسیع بلند ہے جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے چادرے تطہیر کو نے زیب دکھلایا گیا باد
دیکھتی کیسے بھلا زینب کا پوتا دیکھتی کیسے بھلا زینب کا پوتا اس لیے کا بڑا فاطمہ لیلۃ القدر
یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، کن کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ، او کن کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ، او لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، اور تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر، اور تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر، اور معجزے لے گئے انبیاء فاطمہ، اور معجزے لے گئے انبیاء فاطمہ، اور قبر معصومہ کم دکھا دی مجھے، اور قبر معصومہ کم دکھا دی مجھے، حق سے پوچھا جو تیرا پتہ فاطمہ، او حق سے پوچھا جو تیرا پتہ فاطمہ، او لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، او لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ وعلیکم السلام۔ بڑھتی صلوات۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، سونا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سونا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا،
یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا۔ وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا۔ جو غور کیجئے تو عابد بشر نہیں لگتا، جو غور کیجئے تو عابد بشر نہیں لگتا، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا۔ میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا۔ یہ سوچتا ہوں۔ ایک بار بس سورہ فاتحہ پڑھ کے پڑھنے والوں میں تو میرے رسول میرے من کو بابا نے بلند صلوات۔ اب میں درخواست گزار ہوں جناب سید محمد علی ظاہری صاحب سے دعائیں اور صلوات و سلام جاتے ہیں۔ ایک دفعہ اور درود پڑھیے محمد ایک گزارش کروں گا، دونوں میں الگ الگ بیٹھے ہیں، تھوڑا سا آپ بھی آگے آ جائیے، اسٹیج میں آپ بجائے مہمانی تھوڑا سا آگے آ جائیے، درود پڑھے محمد والے محمد کی شان میں، تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، تمام لوگوں سے گزارش ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے اور کل مومنین کو لگا کہ شاید وہ لیٹ ہی بیٹھیں گے مولانا، لیکن وہ دوسرے شہر سے آ رہے تھے اس وجہ سے، لیکن آج انشاءاللہ وقت پہ بیٹھیں گے۔ 4 مصرے۔ حاجیوں سے یہی دیوار حرم کہتی ہے، حاجیوں سے یہی دیوار حرم کہتی ہے، کربلا روز نہ جاؤں تو میں کعبہ ہی نہیں۔ حاجیوں سے یہی دیوار حرم کہتی ہے،
کربلا روز نہ جاؤں تو میں کعبہ ہی نہیں، اور تجھ کو حق کس نے دیا کہ تو میری دیوار کو چوم؟ تجھ کو حق کس نے دیا کہ تو میری دیوار کو چوم؟ تو نے جب پرچم عباس کو چوما ہی نہیں۔ آواز بلند کر صلوات۔ سلام کے چند اشعار بس عرض کروں گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد انشاءاللہ۔ آواز یہ ماں کی آتی ہے، اب فرش رضا کا بچھا زینب، آواز یہ ماں کی آتی ہے، اب فرش رضا کا بچھا زینب، کچھ میرے لال کا کیسا ہے، کچھ اپنا حال سنا زینب، آواز یہ ماں کی آتی ہے، اس شام غریبا میں تو نے بھائی کی نیابت کیسے کی، اس شام غریبا میں تو نے بھائی کی نیابت کیسے کی، کس طرح سنبھالا بچوں کو، جب ایک ایک خیمہ جلا زینب، زندان ستم سے ہو کے رہا، تربت پہ پہنچی زہرا کی، زندان ستم سے ہو کے رہا، تربت پہ پہنچی زہرا کی، آئی یہ صدا ہے لب پہ جگر، دروں کے نشان نکلا زینب، آواز یہ ماں کی آتی ہے، تجھے کتنے ناز سے پالا تھا، میرے گھر میں تجھ سے اجالا تھا، تجھے کتنے ناز سے پالا تھا، میرے گھر میں تجھ سے اجالا تھا، کیوں بال کھلے ہیں اب تیرے، کیوں سر پہ نہیں ہے
تو ماں سے ملنے آئی ہے یہ تنہا کیسے آئی ہے تو ماں سے ملنے آئی ہے یہ تنہا کیسے آئی ہے اکبر ہے کہاں سے غر ہے کہاں عباس کہاں ہے بتا زینب نے کہا یہ پیٹ کے سر میں کس کا اب حال کہوں ہر ایک یہی کہہ کر بچھڑا تھا حافظ اعتراب خدا زینب آواز یہ ماں کی آتی ہے اب فرش عزا کا بچھا بابا سے بلند السلام اللہ جناب سید محمد القادری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد جناب امجاد علی خان صاحب درود بر محمد و محمد صلی اللہ محمد محمد بعد دیگر بلندر صلوات صلی اللہ محمد جناب جان اسلام اللہ جاتے بلندر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد حاضر کے تمام مرحومین شعبہ ملت جعفریہ اور میرے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلندر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ بلندر صلوات ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے صلوات اللہ صلی اللہ محمد
सलाम अलैहि ज़ात बुलंद सलवात हुसैनियत के चरागों की रोशनी किया बुरा हमें बढ़ता हो कलमा गोयों ने कि जैसे थी नवासी रसूल की अली के लाल कलाशा तड़प उठा उस दम तुम्हारे बाज में जिस दम रसन बंधी ज़ैनब हुसैन चूर थे ज़ख्मों से फिर भी उठ बैठे कहा जो शिम्र ने ख़ैमे से आ गए ज़ैनब हिजाब में भी जहाँ से गुज़रना मुश्किल था वहाँ पे कैसे खुले सर खड़ी रही ज़ैनब वहाँ पे कैसे खुले सर खड़ी रही दरूद पर मोहम्मद वाले अब मैं दरख्वास्त गुजार जनाब सैयद इजाज़त काफी साहब की खिदमत में करवाएँ सलाम बयान फरमाएँ और आपके बात की मिसाल दरूद पर मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिल वलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद सलाम
تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت لیکن نعرہ حیدری اتنی بلند صلوات پڑھی اللہ صلی اللہ چار مصرے آپ کے ساتھوں میں اور دو تین اشعار منفرد کر دو اشعار سلام کے الفاظ میں میرے جو ہنر بول رہا ہے صرف چار مصرے کی آپ کی توجہات ہو جائیں الفاظ میں میرے جو ہنر بول رہا ہے الفاظ میں میرے جو ہنر بول رہا ہے زہرا کی دعاؤں کا اثر بول رہا ہے زہرا کی دعاؤں کا اثر بول رہا ہے اور پوچھو ابو طالب کے بھتیجے سے ہی پوچھو ابو طالب کے بھتیجے سے ہی پوچھو معراج میں یہ کس کا پسر بول رہا ہے بابا دلندر صلوات چلنے سے ایک منفرد پیش کرتا ہوں کوئی بشر نہ ولی جانتا ہے نہ کوئی بشر نہ ولی جانتا ہے نہ کوئی بشر نہ ولی جانتا ہے علی کی حقیقت علی جانتا ہے علی نہ کوئی بشر نہ ولی جانتا ہے نہ کوئی بشر نہ ولی جانتا ہے میں پہلا شعر پیش کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کے بطور خاص دیے گا کہ علامہ صاحب نے تشریف لانی میں نہیں پر چھوڑنا ہے تمہید کا کوئی بات نہیں ہے شعر میں انشاءاللہ تمہید ہے بطور خاص سنیے گا نہ کوئی بشر نہ ولی جانتا ہے اور کہاں سے ہے آنا کہاں در بنے گا علی جانتا ہے کہاں سے ہے آنا کہاں در بنے گا کہاں سے ہے آنا کہاں در بنے گا جو مالک ہو گئے کا وہی جانتا ہے کوئی بشر جو مالک ہو گئے کا وہی ہے کہاں سے ہے آنا کہاں در بنے گا کہاں سے ہے آنا کہاں در بنے گا کہاں سے ہے آنا کہاں در بنے گا جو مالک ہو گئے کا وہی جانا نہ کوئی بشر نہ ولی جانتا ہے اب سرکار فضائل سنیے گا کہ جو نجف کا ظاہر ہے اس کی منزل کیا ہے بڑی سب سے جو کم منزل تھا وہ پیش کر رہا ہوں مولا جانتے ہیں رضا بھائی کو بڑا سلامت رکھیں یہ پہلی دفعہ میں کلام پڑھ رہا ہوں ادا خانے میں بھی اب پیسے نہ کوئی بشر نہ ولی جانتا ہے کہ نجف کا جو ظاہر ہے گمنام کب ہے نجف کا جو ظاہر ہے گمنام کب ہے نجف کا جو ظاہر ہے گمنام کب ہے اسے کم سے کم ہر نبی لیکن نہ کوئی بشر نہ ولی جانتا ہے نہ کوئی بشر نہ ولی جانتا ہے سرکار میں اپنے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں یقیناً آپ کے مطابق بھی یہی آرزو ہے یہی منشا ہوگی یہی حقیقت ہوگی
بہترین شاعری دنیا میں کبھی کبھی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو بہت بہترین انداز میں کی جاتی ہے اور عقیدے کی بات ہو جاتی ہے. بطور خاص سنیے گا کیا علی جانتا ہے کہ لطیف کو ذہن میں رکھیے گا, علی جانتا ہے, علی جانتا ہے بطور خاص. نہ کوئی بشر نہ ولی جانتا ہے, فرشتوں نے روکا جو جنت کے در پر, فرشتوں نے روکا جو جنت کے در پر, فرشتوں نے روکا جو جنت کے در پر. میں کہہ دوں گا مجھے کون جا, نہ کوئی بشر نہ ولی جانتا ہے, نہ کوئی بشر نہ ولی جانتا ہے. بالکافی شکریہ فرمائیے گا سرکار محمد علی محمد علیہ وسلم. نہ کوئی بشر نہ ولی جانتا ہے, فرشتوں نے روکا جو جنت کے در پر, فرشتوں نے روکا جو جنت کے در پر, فرشتوں نے روکا جو جنت کے در پر. میں کہہ دوں گا مجھے کون جانتا ہے, نہ کوئی بشر نہ ولی جانتا ہے. سرکار میں جہاں علی کا ذکر ہو منافق اور مومن کی پہچان ہو جائے گی. میں شعر پیش کرتا ہوں بالکل آخری شعر منفرد کا بطور خاص. علی جانتا ہے اور لہو پاک کس کا ہے ناپاک کس کا, بابا جنتا سلامات. بابا جنتا سلامات صرف ایک شعر صاحب کا پڑھتا ہوں. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا حسین کہ تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. اور چل دینا کہ سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چل دینا کہ سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. محمد وآل محمد درست بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ذرا سامنے کی طرف ساتھ ساتھ ہو جائیں, ذرا مجلس کا ماحول بنا لیں, مہربانی آپ کی.
اور سب بھائی اپنا اپنا موبائل فون سائلنٹ پر لگا لیں یا آف کر لیں. بہت مہربانی ہو. بلا تاخیر میں درخواست گزار ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ سید علی حسنین مدنی صاحب کی خدمت میں اور انہوں کے فروغ المنبر ہوں اور مومنین سے اپنا خطاب فرمائیں. کل کا جو موضوع آپ کا واقع جائے گا اسے آگے جاری فرمائیں. جناب قبلہ سید علی حسین مدنی صاحب. آواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لعل المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار السكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الأنجبين معصومين مظلومين برحمة الله على أحبابهم وصحابهم وشيبتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ورحمة الله على أعدائهم ومنكر فصائلهم وناصر حقوقهم من شؤون عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والبدر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات کی خاتمہ. بانی مجلس کی مقامی حاضرین کی دعوت مسلمان شہداء اسلام ایسے افراد جن کی فاتحہ پڑھنے والا ہے سب ایسا سوال کر جاتی ہے سورۃ فاتحہ میں.
امام صادق علیہ السلام سورہ امام حسین بھی فرمایا یہ سورہ سرور سالار شہید امام حسین علیہ السلام کی عظمت و فضیلت اور آپ کے مقام کو بیان کرتا ہے، ساتھ آپ کے اصحاب کے مقام کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جہتے ہیں کہ شاید ان کی طرف آج ہم اپنے بیان کو نہ پہنچا سکیں۔ میں نے اپنی خدمت میں عرض کی کہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسموں میں سب سے پہلے فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم اور مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے جفت کی قسم اور مجھے طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں سے کوئی قسم اہل عقل کے لیے موجود نہیں؟ اس کے بعد کی 21 آیتوں میں پروردگار نے دنیا کے ظالمین کو، ان کے فساد اور ان کے انجام کو بیان کیا، اور پھر آخری 4 آیتوں میں وہی زوال جن کے لیے پروردگار نے یہ 5 قسمیں اٹھائیں، انہیں کے ذکر پر پروردگار نے اس سورہ کو مکمل کر دیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان 10 راتوں سے مراد ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں، اور بعضوں نے یہ لکھا کہ ان 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں۔ اگر آپ کوشش کر کے یہ ایک بات ثابت کر دیں کہ ہاں یہ 10 راتیں ذی الحج کی ہیں، یہ 10 راتیں ماہ رمضان کی ہیں، تو باقی قسموں سے متعلق آپ کیا بات کریں؟ وہ قرآن مجید کبھی بھی بے ربط گفتگو نہیں کرتا۔ اس وقت اسلامی دنیا میں، مصر میں، ایران میں، باقی ملکوں میں جو اس عرصے میں پچھلے چند سالوں میں بالخصوص جو کام ہوا، جن جہتوں پہ کام ہوا ان میں سے ایک اعجاز عددی قرآن بھی، اور اس پہ مستقل جیسے آپ جناب طنطاوی کی کتاب دیکھیں اور بہت ساری کتابیں کہ جنہوں نے آ کر قرآن مجید کے عددی اعجاز کو بیان کیا۔ قرآن کے معارف الگ، قرآن کے معانی، مفاہیم، تفاسیر الگ، قرآن کے لفظوں کی جو ترتیب ہے اور جو تعداد ہے، اس پر مستقل 2-2, 3-3 جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی گئی، لکھی جا رہی ہیں۔ میں جوانوں کے صرف مثال کے طور پہ عرض کروں، پھر جو کہنا چاہوں تاکہ کہہ سکوں، قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا ہے؟ 23 سالوں، مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں، نہ وقت معین تھا نہ جگہ۔ کبھی جبرائیل، البتہ قرآن 3 طرح سے نازل ہوا، خود قرآن نے بیان فرمایا۔ قرآن کا ایک حصہ جناب جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہوا، کچھ وہی جو ختمی مرتبہ کے قلب پر ہے وہ براہ راست اور من وراء الجدار، تینوں طرح سے۔ لیکن قرآن کا جو نزول تدریجی دفعتاً جو قرآن نازل ہوا شب قدر میں، وہ الفاظ کی شکل میں نازل نہیں ہوا، وہ جواب الکلم کی صورت میں نازل ہوا۔ الفاظ کی صورت میں جو قرآن آیا ختمی مرتبہ پر، اس کی نزول میں 23 سال لگے، مختلف حالات اور مختلف اوقات میں، کبھی صبح میں، کبھی شام میں، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی آدھی رات میں، کبھی گھر میں، کبھی سفر میں، کبھی دیس میں، کبھی پردیس میں، کبھی مسجد، کبھی میدان جنگ، قرآن ٹکڑوں میں نازل ہوا، 2 آیتیں، 4 آیتیں، کبھی چھوٹا سورہ مسلسل
ایک ساتھ نازل ہو رہا ہے، لیکن 23 سال لگے۔ اس کے باوجود اگر آپ قرآن مجید کے عددی اعجاز پر غور فرمائیں تو 23 سالوں میں نازل ہوا، مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں۔ اس کے باوجود اگر آپ ذرا سا جائزہ لیں قرآن کے لفظوں کا، پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک لفظ دنیا 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت۔ اور اب گنے پورے قرآن مجید میں لفظ آخرت بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ اسی طرح سے لفظ موت قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا، اور موت کے مقابلے میں زندگی، حیات، لفظ حیات بھی قرآن میں 71 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ شیاطین قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا۔ شیاطین کے مقابلے میں ملائکہ، لفظ ملائکہ بھی قرآن میں 68 مرتبہ استعمال ہوا۔ 23 سالوں میں نازل ہو گئے، مختلف حالات اور اوقات میں، اس کے باوجود کتنا نظم ہے۔ لفظ علم اور معرفت قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا، اور امام صادق فرماتے کہ علم اور ایمان کا آپس میں علم اور ایمان کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں علم ہے وہاں ایمان، جہاں ایمان وہاں علم۔ علم و معرفت 811 مرتبہ۔ اب گنے لفظ ایمان بھی قرآن میں شروع سے لے کے آخر تک 811 مرتبہ استعمال ہوا۔ ابلیس کا ذکر قرآن مجید میں 11 دفعہ ہوا، اور انسانوں کو اللہ کی پناہ میں جانے کا حکم بھی قرآن مجید میں 11 مرتبہ دیا۔ عملی زندگی میں آ جائیے، روزمرہ کی مثال میں عرض کروں، دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں، ایک سال میں 365 دن ہیں، اور لفظ یوم قرآن مجید میں 365 مرتبہ استعمال ہوا۔ ایک سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں۔ یہ جوان جو اگر گھروں موجم اور مفارس موجود ہے تب، اور جناب گوگل سے بھی استفادہ کرتے ہیں، وہ بھی چیک کر لیں جا کے۔ مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں، سال میں 12 مہینے، لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ آپ اسے اتفاق کہیں گے۔ شب و روز میں کل ملا کر 24 گھنٹے ہیں، اور گھنٹے کو عربی میں ساعت کہتے ہیں، لفظ ساعت قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا۔ امام صادق نے ایک مومن کی 5 علامات بیان کی، جن میں سے ایک کہ 24 گھنٹوں کے اندر 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، لفظ صلاۃ قرآن مجید میں 51 مرتبہ استعمال ہوا۔ مگر اتفاق ہے، ان 51 رکعتوں میں سے 17 رکعتیں ہر مسلمان پر واجب ہے۔ قرآن فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ 17 رکعتیں ہر مسلمان پر ہر حال میں واجب ہے، اور ان 17 رکعتوں میں 34 سجدے ہیں۔ لفظ سجدہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق نہیں، ختمی مرتبت کی امت اس وقت دنیا میں 72 ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی، وہ 72 فرقے بن گئے تھے، اور ختمی مرتبت نے اس کی پیش بینی فرمائی۔ اور عجیب یہ کہ لفظ فرقہ قرآن مجید میں 72 مرتبہ استعمال ہوا۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں سنی شیعہ روایتوں کے مطابق اپنے 12 اوصیاء کا ذکر کیا کہ میرے 12 جانشین آئیں گے، اور قرآن مجید میں لفظ وسیع 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ یہاں تک کہ ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں 12 ائمہ کا اعلان فرمایا، اور لفظ امام قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ اور عجیب یہ کہ جو ان 12 کی پیروی کرتا ہے اسے ہم اصطلاح میں شیعہ کہتے ہیں، لفظ شیعہ بھی قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، قرآن مجید کے الفاظ اور حروف اور کلمات کے درمیان ایک عجیب ربط ہے، ایک عجیب تعلق ہے، ایک دقیق نظم ہے۔ یہ قسمیں اگر فرض کر لیا جائے کہ والفجر واللیال عشر سے مراد یہ ماہ رمضان کی 10 راتیں یا ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، تو پھر ان کا باقی قسموں کے ساتھ اور پھر بعد کی جو 21 آیتیں اور جو سورہ کا اختتام ہے ان کے ساتھ کیا رابط ہے؟ اور قرآن فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، قرآن مجید ہرگز بے ربط گفتگو نہیں کرتا۔ تو یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ معصوم فرماتے کہ ان 10 راتوں سے مراد ماہ محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ والفجر، مجھے فجر کی قسم، اور مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے جفت کی قسم جب سب ایک ساتھ ہیں، والوتر جو آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، السلام علی الوتر الموتور،
اور اس وقت کی قسم جب تنہا رہ گئے، آگ کی قسم، جہاں بات شروع ہو رہی ہے وہیں پہ بات آپ دیکھیے جا کے ختم ہوتی ہے، والشفع والوتر۔ اور پھر ان 10 راتوں کے بعد اگلی رات سے متعلق جو جملے استعمال ہوئے قرآن میں، واللیل اذا یسر، اللہ جب 10 راتوں کی قسم اٹھا چکا ہے تو پھر رات ڈھلنے کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا 5ویں قسم میں واللیل اذا یسر، مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگی۔ اور پھر پروردگار نے عقلاء کو دعوت دی، حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا ان قسموں میں سے کوئی قسم اہل عقل کے لیے وجود نہیں رکھتی ہے؟ کہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ فجر سے مراد خود ذات امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور اگر ایسی صلوات پڑھنی پھر صلوات پڑھنے کا تردد نہ کیجیے۔ فجر سے مراد سرور السالار شہیدن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اور کیوں قرآن نے آپ کو فجر کے ساتھ تشکیل دی؟ امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں فجر کا مطلب جو لکھا ہے وسیع شگاف۔ وسیع شگاف کیوں وقت فجر کو فجر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مرحلہ، وقت کا یہ حصہ رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر دیتا ہے، اور یہ تاریکی چھٹتی ہے اور روشنی کا ظہور ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید نے نور امام حسین علیہ السلام کو فجر سے تشبیہ دی کہ جنہوں نے بنو امیہ کی تاریکیوں اور ظلمات کو آ کے اس طرح سے پھاڑا کہ ایسا نور ظاہر کیا، جیسے ایک نور ظاہر ہوتا ہے، سفیدی آتی ہے، صبح ہوتی ہے، تو رات کے وقت ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جیسے ہی صبح پھوٹتی ہے، نور پھیلتا ہے، روشنی چاروں سے پھیل جاتی ہے، ہم تشخیص دے لیتے ہیں، ہم پہچان لیتے ہیں، لوگوں کو، چہروں کو پہچان لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب خیر و شر میں دقت ہو گئی سمجھنے کے لیے اور دھندلا گیا لوگوں کے لیے، کیا کریں، سب ادھر جا رہے ہیں، کس کو مانیں، بلاخر اسی مسند پر آ کے بیٹھ کے جہاں ختمی مرتبہ بیٹھا کرتے تھے، تو پروردگار نے اس نور کو ظاہر کیا، نور حسین ابن علی فاجر۔ جیسے یہ روشنی پھوٹی تو وہ سارے چہرے ابھر کے سامنے آ گئے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، خیر کیا اور شر کیا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ خیر کیا اور شر کیا ہے، حق کیا اور باطل کیا ہے، جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ اور فجر خود نماز فجر کا نام نماز فجر کیوں رکھا گیا؟ نماز ظہر، نماز ظہر، اور نماز ظہر کی 4 رکعتیں کیوں، عصر کی 4 کیوں، مغرب کی 3 کیوں؟ کیا پروردگار کے مزاج پایا جاتا ہے، کیفیتیں ہیں؟ جیسے ہم کسی کو 2 دیتے ہیں، کسی کو 4، کسی کو 3، کسی کو 5؟ نہ، خدا حکیم ہے، خالق عقل ہے، خدا کے مزاج اور کیفیتیں وجود نہیں رکھتی، خدا کیفیتوں کا خالق ہے، سبحان ہے، منزہ ان باتوں سے۔ تو پھر کیوں، آخر کیا وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فجر کی 2 رکعتیں رکھی، ظہر کی 4؟ البتہ یہ جا کر مکہ میں جتنے بھی سیرت نگار ہیں، سنی شیعہ، سب کسی نے اختلاف نہیں کی۔ سیرت کی جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، سیرت ابن حشام، وہاں سے شروع کریں آج تک، سب نے یہی لکھا ہے کہ جو 5 نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، مکہ میں ان 5 نمازوں کی کل 10 رکعتیں تھیں، صبح کی بھی 2، فجر کی 2، ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 2، عشاء کی بھی 2۔ جب ختمی مرتبہ مدینہ تشریف لے کے گئے، آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا، وہاں پہنچ کر ان 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا۔ اور سب سے پہلی جو نماز فرض کی گئی، علل الشرائع میں دیکھ لیجیے، باقی کتب میں، ان 5 نمازوں میں سب سے پہلی نماز جو فرض ہوئی وہ نماز ظہر ہے، پھر نماز عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور پھر فجر۔ تو ظہر کی نماز یہ پہلی جو اول جعل میں یہ رکعتیں قرار پائیں، حق تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں یہی 10 رکعتیں فرض کی، مدینہ جا کر اضافہ ہوا، اور مدینہ جا کر فجر میں اضافہ نہیں ہوا، ظہر میں اضافہ ہوا۔ اور ظہر کی نماز جو نور مصطفی کی تجلی ہے،
خمینی بہت شکل فرماتے ہیں احادیث کی تفسیر کے ضمن میں تعداد کی رکعتوں کی تعداد کی حکمت بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جو ظہر کی 4 رکعتیں، پہلی 2 رکعتیں حق تعالیٰ نے اول جعل میں مکہ میں فرض کی، اور دوسری 2 رکعتیں پروردگار نے مدینہ آ کر اعزاز مصطفیٰ میں مسلمانوں پر واجب کی ہیں، اور اس کے بعد پھر عصر کی بعد کی 2 رکعتیں کہ اعزاز مرتضوی کی تجلی ہیں، اور مغرب کی 1 رکعت اعزاز فاطمہ میں حق تعالیٰ نے بشر پر واجب کرا دی، اور عشاء کی 2 رکعتیں حضرت امام حسن مجتبی کے اعزاز میں بشر پر واجب کی گئی، لیکن فجر کی ہیں ہی 2۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جو کچھ خدا کا ہے وہ سب حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے وہ خدا کا ہے۔ پھر جب آپ سفر میں جاتے ہیں، اگر پروردگار ظہر کی نماز قصر کر رہا ہے، عصر کی نماز قصر ہو رہی ہے، عشاء کی نماز قصر ہو رہی ہے، 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، تو مغرب کی بھی قصر کیجئے، 3 ہے 1 کم کر دیں، 2 پڑھیں، فجر کی 2 کے بجائے 1 پڑھیں۔ کیوں فجر کی نماز قصر نہیں ہے؟ کیوں مغرب کی نماز قصر نہیں ہے؟ لیکن ظہر آپ قصر کریں گے، عصر قصر کریں گے، 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، عشاء قصر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار اپنا حق بھی معاف کر سکتا ہے، رسول کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، علی اور امام حسن مجتبی کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن پروردگار کبھی بھی حق فاطمہ اور حق حسین ابن علی بشر پر معاف نہیں کر سکتا ہے۔ بشر مجنون ہے، ہر انسان، ہر باضمیر انسان مجنون ہے اور سپاس گزار ہے، اس کا سر جھکا رہنا چاہیے فاطمہ زہرا کے سامنے اور فرزند فاطمہ حسین ابن علی کے سامنے۔ اگر ان 2 شخصیتوں نے اگر انبیاء کی تمام محنتوں کی بقا منحصر نہ ہوتی قیام فاطمہ میں، حق تعالیٰ کبھی بھی نور فاطمہ کو اس کائنات میں ظاہر نہ فرماتا۔ تمام انبیاء حتی ختمی مرتبت کی ساری محنت اور وہ اعلان غدیر جس پر آ کر ختمی مرتبت کی نبوت رکی، پروردگار فرما رہے ہیں بلغ، یہ تحدید آمیز لہجہ، اور پھر فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، خود نظام ولایت زیر سوال ہے، کون بچائے؟ اگر پروردگار یہ نظام ولایت سیدہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجے بغیر بچ سکتا تو اللہ نور فاطمہ کو ہرگز ظاہر نہ فرماتا۔ اور آپ کے بعد پھر امام حسین کس مرحلے میں، کس لمحے میں پروردگار نے آپ کو بھیجا؟ آپ دیکھ لیجیے، اگر امام حسین قیام نہ فرماتے تو کیا ہوتا ہے اس وقت؟ پوری دنیا کا آپ نقشہ تصور کر لیجیے۔ آخر کیوں یزید نے پوری اسلامی دنیا، 3 براعظموں تک اسلامی حکومت پھیل چکی ہے اور کم سے کم 9 کروڑ مسلمان ہیں، تو ان سب کو چھوڑ کر سب سے پہلے یہ خط حسین کے لیے کیوں لکھا جا رہا ہے؟ آخر کیوں دشمن سب سے پہلی تحریر بیعت کے لیے حسین کو لکھ رہا ہے؟ البتہ یزید نے نہیں لکھا۔ یہ تحریر اور یہ خط جو لکھا گیا، یہ امیر شام کی زندگی میں لکھا گیا، اور امیر شام کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور یہاں پر قاصد منتظر ہے، خط موجود ہے، سواری تیار ہے، صرف یقین مطلوب ہے کہ اطباء اور ماہرین اور ڈاکٹر اور معالجین اور حکماء یہ ڈکلیئر کر دیں کہ امیر شام کی موت ہو چکی ہے تو یہ قاصد روانہ ہو جائے۔ یزید تو صرف یہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، باپ کی بیماری کے ایام میں بھی نہیں تھا، حتی موت کے وقت بھی نہیں تھا، حتی باپ کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی۔ امیر شام کی فوج کے کمانڈر اور سپہ سالار ضحاک بن قیس نے امیر شام کی نماز جنازہ پڑھائی اور 3 دن تک مسلسل شام کے حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھا، اور 3 دن کے بعد یزید کی واپسی ہوئی اور پھر اس نے آ کے حکومت سنبھالی، اور یزید کے شام پہنچنے سے پہلے یہ خط امام حسین کو بھیجا جا چکا ہے۔ سب سے پہلا خط جو پہنچا ہے رجب کے آخری دنوں میں وفات ہوئی امیر شام کی، اور رجب میں ہی آخری دنوں میں یہ خط امام حسین کے پاس پہنچ گیا۔
تو کیوں سب سے پہلا خط امام حسین کی طرف بھیجا جا رہا ہے؟ نہ لکھے خط، سرے سے امام حسین سے تعارف نہ کریں، نہ چھیڑیں آپ کو. اور دوسری طرف اور بھی تو چند لوگوں نے بیعت نہیں کی. عبداللہ ابن زبیر نے بیعت کی، یزید کی نہیں کی. اس کے چھوٹے بھائی منصر بن زبیر نے یزید کی بیعت کی نہیں کی. کیا قتل ہو گئے؟ نہ صرف یہ کہ قتل نہیں ہوئے بلکہ 11.5 سال حکومت کی یزید کے مقابلے میں. یزید کی حکومت تو سمٹ کر شام تک محدود ہو گئی. 3 سال 8 مہینے 14 دن یزید نے حکومت کی. پھر جس طرح سے مرا پھر اس کا بیٹا معاویہ برسر اقتدار آیا، 40 دن اس نے حکومت کی. اس کے بعد پھر مروان بن حکم 9 مہینے اس نے حکومت کی. پھر عبد الملک بن مروان آیا تو اس کی حکومت شامات تک محدود ہے. پورا مکہ، پورا مدینہ، حجاز، عراق، مصر، ایران، یہ سارا علاقہ عبداللہ ابن زبیر کے قبضے میں. اور 11.5 سال تک کتنی جنگیں لڑی عبد الملک بن مروان نے، کتنی کوشش کی، ناکام رہا. تو امام حسین بھی یزید کی بیعت نہ کریں، لیکن عراق کیوں گئے؟ کربلا کیوں گئے؟ عبداللہ ابن زبیر خود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، محمد حنفیہ، جناب ام سلمہ، سب نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے نہ کریں، لیکن عراق نہ جائیے، ہندوستان چلے جائیے، یمن چلے جائیے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں اور جگہ بدلتے رہیں، یزید آپ کو کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. بیعت بھی نہ کریں، خود بھی محفوظ رہیں، بچے بھی محفوظ رہیں، مخدرات عصمت و طہارت بھی محفوظ رہیں. تو پھر امام حسین کیوں عراق تشریف لے کے گئے؟ کیوں گئے کربلا؟ کیا امام حسین کی سب نہیں دیکھ رہے تھے کہ اہل کوفہ میرے ساتھ وفا نہیں کریں گے؟ شہید مطالع کہتے ہیں کہ یہ جتنے افراد امام حسین کو مشورہ دے رہے تھے، جو کچھ یہ افراد شیشے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، حسین کو سب اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. تو پھر کیوں نہیں گئے امام حسین جہاں جہاں یہ کہہ رہے تھے؟ کیوں عراق تشریف لے گئے؟ اور بنو امیہ کی کیا مجبوری ہے کہ وہ سب سے پہلا خط امام حسین کو لکھ رہے ہیں؟ اور امام حسین کیوں قیام فرما رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا یا بنو امیہ نے؟ اب مجھے بتائیے، اگر بنو امیہ، یزید امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتے تو کیا امام حسین خاموش بیٹھے رہتے اور قیام نہ فرماتے؟ کیا امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ اہل کوفہ نے خط لکھے؟ اہل کوفہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ امیر شام کی موت ہو چکی ہے. اور امام حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کر 3 شعبان کو مکہ پہنچ چکے ہیں اور پورا شعبان گزر گیا. اور اہل کوفہ کے خطوط کی پہلی کھیپ 10 رمضان کو آ رہی ہے امام حسین کے پاس. قیس ابن مسار سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی اہل کوفہ کے خطوط کی پہلی کھیپ لے کر 10 رمضان کو آئے، 11 کو، پھر 12 کو، اس طرح سے افراد آئے. اہل کوفہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، امام حسین پہلے سے گھر چھوڑ کے آ چکے ہیں. تو یہ سمجھنا ہے تاکہ فاجر کا مطلب سمجھ میں آ جائے کہ آخر بنو امیہ کی کیا مجبوری تھی؟ کیوں امیر شام چاہ رہے کہ حسین بیعت کرے؟ کیوں یزید چاہتا ہے کہ حسین بیعت کرے؟ کیا مجبوری ہے؟ جب باقی 9 کروڑ افراد میں سے اکثریت نے بیعت کر لی تو 2-3 افراد اگر بیعت نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فرق پڑتا ہے کہ اگر سب بیعت کر لیں تب بنو امیہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بنام دین حکومت کریں، بنام شریعت حکومت کریں، خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کے ٹائٹل کے ساتھ حکومت کریں. اور یہ عنوان اس وقت تک انہیں نہیں مل سکتا جب تک زمانے کا محمد مصطفیٰ ان کی تائید نہ کرے. یہ مجبوری ہے ان کی. تو امام حسین بیعت نہ کریں لیکن جگہ بدل لیں، یمن چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں. کیوں کربلا آئے؟ کیوں قیام کیا؟ امام حسین کی اپنی کچھ مجبوری تھی، نہ بیعت نہ کر کے بھی محفوظ رہ سکتے تھے، پھر کیوں آئے؟
یہ ایک وسیع موضوع ہے، لیکن میں چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اشارے میں اپنی بات عرض کروں اور آگے بڑھ لوں۔ یقین جان لیجیے اگر امام حسین کربلا نہ آتے تو ایسا نہیں ہے کہ آج صرف نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی، بلکہ ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، شادی حالوں میں ایک ماں کا بیٹے کے ساتھ نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا، بہن کا بھائی کے ساتھ نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا، مولوی صاحب آتے سر پر دستار رکھ کر ٹوپی پہن کے ہاتھ میں تسبیح لے کر ماں بیٹے اور بہن بھائی کا نکاح پڑھانے کے بعد وہ رخصت ہوتے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی، چھوارے تقسیم ہوتے اور مبارکبادیں ہم دے رہے تو کسی کو احساس تک نہ ہوتا کہ کیا ہو چکا ہے۔ ہر معروف منکر بن چکا ہوتا اور ہر منکر معروف بن چکا ہوتا، ہر حرام کام کو ہم مستحب اور واجب سمجھ کے انجام دے رہے ہوتے۔ اسی لیے پہلی مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے سنا کہ یزید حاکم بنا، جو پہلا لفظ آپ کی زبان سے ادا ہوا فرمایا الاسلام السلام، پھر اسلام کے اوپر سلام ہے، یعنی اسلام تمام شد۔ اس لیے جو کچھ ہے، اگر اس وقت اسلامی دنیا میں حیا باقی ہے، عفت ہے، غیرت ہے، عبادت ہے، دین کا تصور ہے، توحید، آذان، نماز، جو کچھ بھی ہے، سب کچھ حسین ابن علی کے وجود کی برکت سے ہے، آپ کی وجہ سے، آپ کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ تب قیامت تک کوئی بھی انسان حسین ابن علی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ نے مغرب عشاء پڑھی، آیت اللہ مرشی نجفی معصوم قوم کے حرم میں نماز پنجگانہ پڑھاتے جماعت کے ساتھ، تو بہت جلدی نماز پڑھاتے تھے، چونکہ جو عہد نامہ ہمارے کیشر نقی کے سپرد کیا تھا مولا متقی نے جب ان کو مصر گورنر بنایا تھا تو تاکید کی تھی کہ جب فرادہ نماز پڑھو تو اطمینان سے پڑھو جیسے جی چاہتا ہے، لیکن جب جماعت کرو تو جلدی نماز پڑھایا کرو تاکہ بچے یا بوڑھے یا بیمار یا مسافر ان کی مشکل نہ۔ تو آیت اللہ مرشی بہت جلدی نماز پڑھاتے۔ ایک دن ان کی شاگرد استاد میر حداد عادل نے کہا کہ کاشان میں ایک عالم ہے جو آپ سے بھی زیادہ جلدی نماز پڑھاتے، تو انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں کہ کوئی مجھ سے بھی جلدی پڑھائے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں صرف واجبات ادا کرتا ہوں، نماز مستحبات چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر کوئی مجھ سے بھی جلدی پڑھا رہا ہے اس کا مطلب وہ کسی واجب کو چھوڑتا ہوگا، اس سے ممکن نہیں۔ تو یہ آیت اللہ مرشی نجفی جو صرف واجبات پڑھتے تھے نماز جماعت میں، لیکن ایک ذکر اور پوری زندگی کبھی نہیں چھوڑا۔ اقامت کی بعد تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ہمیشہ یہ پڑھا کرتے تھے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الارواح التي حلت بفراق۔ تو میر حداد عادل نے کہا کہ آپ باقی مستحبات چھوڑ دیتے ہیں، یہ ذکر آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں کہ میں نماز پڑھوں اور اسے بھول جاؤں جس نے یہ نماز مجھ تک پہنچائی ہے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ عبادتیں، یہ سب کچھ جس ہستی کے وجود سے ہے وہ حسین ابن علی۔ ہر بشر مدیون ہے اور کائنات کا کوئی بھی انسان حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا۔ والفجر، ہم آگے بڑھیں گے لیکن میں دوسری قسم کا معنی کروں، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ کیوں ان 10 راتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ کیا ہوا ان 10 راتوں میں؟ اور ان 10 راتوں کی معراج خود شب عاشور ہے۔ کیا ہوا شب عاشور میں؟ آخر مقام فکر ہے، پیغمبر اکرام اسلام کے 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہیں، اور سنی شیعہ مسلمان جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو کس دعا کے ساتھ؟ رضی اللہ کہتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں، نبی کی صحابہ کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام کہتے ہیں، رضی اللہ کہتے ہیں۔ سنی ہے وہ بھی رضی اللہ کہتے ہیں، شیعہ ہیں وہ بھی خاص سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، حذیفہ ہے، ابو درداء انصاری ہے، ابو ایوب انصاری ہے، ابن مسعود ہے، ابن عباس، جو بھی صحابی سب کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ تو بتائیے امام حسین کے صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ کہتے ہیں۔
علیہ السلام کہتے ہیں. کیوں علیہ السلام کہتے ہیں؟ کیوں رسول اسلام کے صحابہ رضی اللہ ہیں اور کیوں حسین ابن علی کے صحابہ علیہ السلام ہیں؟ کیوں علیہ السلام؟ اور یہ علیہ السلام سے مراد یہ نہیں کہ جیسے لاہور کے آپ ایک فرد نے مولانا نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے علیہ السلام، ہم بھی ایک دوسرے پر سلام بھیجتے ہیں، علیکم السلام، سلام علیکم، السلام علیکم، تو ان پہ سلام کہہ رہے ہیں علیہ السلام. یہ بات نہیں ہے، ہم خود ایک دوسرے پہ سلام بھیج رہے ہیں. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں علیہ السلام، اس کا مطلب ہے سلام اللہ علیہ، یعنی ان پر اللہ سلام بھیجتا ہے. تو کیوں ان پر خدا سلام بھیجتا ہے؟ کیوں یہ سب کے سب علیہ السلام ہیں؟ اور ایسا نہیں کہ حبیب جو آپ کے بچپن کے ساتھی یا قیس ابن مسہر سیلابی یا سعید بن عبداللہ حنفی یا پھر باقی اصحاب ابو ثمامہ ساعدی اور قیس ابن مسہر، جو باقی جو شخصیتیں ہیں وہ علیہ السلام ہیں. تو حور علیہ السلام نہیں ہے چونکہ وہ روز عاشورہ ہے، نہ، حور بھی علیہ السلام ہے. کیوں حور علیہ السلام ہے؟ کتنا رکے جناب حور امام حسین کے پاس؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، اور بس. امام حسین نے نہیں روکا، تب بٹھایا بھی نہیں. جیسی آئے جناب حور، آنکھوں پہ پٹی ہے، بیٹا اور غلام ساتھ ہے، آتی سلام کی اور ایک بات کہی، فرزند رسول معافی مل سکتی ہے. اور امام حسین یا تو فرما دے کہ نا تم قابل معافی نہیں ہو، تمہاری وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا، یا یہ کہہ دے کہ نا جو تمہیں معاف کیا. نہ، آپ سیرت اور مقتل اور تاریخی تمام کتابیں اٹھائیے، کیا فرمایا امام حسین نے؟ جیسی حور نے کہا کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے، آقا نے فرمایا اے حور جا، اللہ نے تجھے معاف کیا. حسین رضا خدا کا مظہر. اور اس کے بعد جو دوسری بات کہی حور نے کہا شرمندگی ہے، میری وجہ سے یہ سب مشکلیں بنی آپ کے لیے، تو مجھے اجازت دے دیں. کسی شہید کو روز عاشور اتنی جلدی اجازت نہیں ملی جتنی جناب علی اکبر کو اور جناب حور ابن یزید الریاحی کو. امام نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. تو علماء فرماتے کہ کیوں جناب حور کو فی الفور امام حسین نے رخصت کیا؟ کیسی کی کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا. اور حور جب پہلی مرتبہ آئے 2 محرم کو 8 دن پہلے، اس دن حور کو پلانے کے لیے پانی موجود تھا، سو حور کو بھی پلایا، اس کی سواریوں کو بھی، اس کے سپاہیوں کو بھی. اور اب 3 دن سے حسین کے خیمے پانی موجود نہیں ہے. تو اب امام حسین نے فرمایا کہ اگر ہم تمہیں پانی نہیں پلا سکتے تو پھر پیاسا بھی کیوں رکھیں؟ اس لیے جیسی حور آئے بھیج دیا. تو یہ حور بھی علیہ السلام ہے. کیوں علیہ السلام ہے؟ یہ شب عاشور کیا ہوا؟ اگر کسی نے شب عاشور کو سمجھنا ہے تو پھر وہ پہلے شب ہجرت کو سمجھے. شب ہجرت اور شب عاشور کی روح وہی ایک ہے. شب ہجرت بھی خدا کے ایک عبد نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے، اور شب عاشور بھی وہ تاریخ دہرائی گئی اور خدا کے عباد نے اللہ کے ساتھ تجارت کی. شب ہجرت کیا ہوا؟ ختمی مرتبہ نے فرمایا ہے علی آپ میرے بستر پر سو جائیے، نم علی فراشی، سو جائیے. تو امیر المومنین نے بس ایک بات پوچھی، کہا یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے اس بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ کیوں پوچھا علی؟ علی تاریخ لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کی جان میرے بستر پر سونے کی وجہ سے بچ رہی، کسی اور وجہ سے نہیں بچ رہی. کہاں ٹھیک میں بچ جاؤں گا، آپ سو جائیے. کیا پیغمبر نے یہ کہا علی سے کہ آپ لیٹ جائیے؟ یہ لیٹنا اختیاری عمل ہے لیکن سونا غیر اختیاری عمل ہے. نیند آنی ہو تو کانٹوں پہ بھی آ جاؤ، نہ اگر آنی ہو تو پھر گولیاں کھانے کے باوجود نرم و نازک بستر پر بھی نہ آئے. اور باہر اتنی تلواریں، 10 تلواریں نیام سے نکلی ہوئی ہیں اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ سو جائیں. تو کیا ایسے حالوں میں کسی کو نیند آ سکتی ہے؟ وہ عام حالات میں نہ آئے. اور جب اتنی تلواریں، یہ آپ کا حسینیہ حاج آپ کے گھروں میں، یہ سروں کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں،
روشنی کا انتظام ہے، جیسے آپ یہاں داخل ہوتے ہیں اندھیرے میں بھی ایک دم سے بٹن آن کریں روشنی ہو جائے. لیکن علی ابن ابی طالب جس حجرے میں آپ کو سونے کے لیے کہا گیا تھا، جس میں آپ لیٹے تھے، کوئی روشنی کا انتظام تھا کہ اچانک سے اگر وہ دشمن آتے تلواریں لے کر تو علی جلدی سے اٹھتے اور بٹن آن کرتے، دیکھو نہیں پیغمبر جا چکے، میں علی ہوں نا، بس ادھر سے ایک اشارہ ہونا تھا اور یہ 20 تلواریں ٹوٹ پڑتی، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اور پیغمبر کیا خواہش کر رہے ہیں؟ یا علی نم علی فراشی، میرے بستر پر سو جائیے. اور سونا غیر اختیاری عمل ہے. تو سمجھے کہ علی کون ہے؟ وہ ذات کہ جو غیر اختیاری امور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے دکھا سکے، اسے علی کہتے ہیں. اور پھر علی سوئے، اور جو علی نے سو کے کیا ساری دنیا جاگ کے وہ نہ کر سکی. آپ میں سے بھی بہت سارے تاجر ہوں گے، تجارت کرتے ہوں گے، دکاندار بھی ہوں گے، اور علی نے بھی شب ہجرت تجارت کی. فرق یہ ہے کہ ہم جاگ کے تجارت کرتے ہیں اور علی نے سو کر تجارت کی. اور علی نے سو کر کے وہ تجارت کر لی جو ساری دنیا جاگ کر بھی نہ حاصل کر سکے. شب ہجرت علی نے اپنی جان خدا کو بیچ ڈالی، اور قرآن نے سند جاری فرمائی اور ذکر کیا، فرمایا وہ من الناس من یشری، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے، یشری جو بیچتا ہے کیا؟ نفسہ، اپنی جان کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو. کس کے بدلے میں؟ کیا جنس لے رہا ہے خرید میں؟ نفس بیچ کر کیا خرید رہا ہے؟ مرضات اللہ، رضائے خدا. تو شب ہجرت یہ تجارت کی ہے علی نے، کہ علی نے شب ہجرت ختمی مرتبہ کے بستر پر سو کر اپنا نفس خدا کو بیچ دیا اور خدا کی رضا خرید لی. تو جب علی نے شب ہجرت اپنا نفس خدا کو بیچا تو اب نفس علی کہاں ہے؟ اب نفس علی خدا کے پاس ہے. تو خدا کی رضا کہاں ہے؟ جب رضا خریدی تو رضا خدا علی کے پاس ہے، نفس علی خدا کے پاس چونکہ بک چکا ہے، اور رضا خدا علی کے پاس. تو اب اگر کسی نے علی سے بیعت لینی تو جائے خدا کے پاس، اس لیے کہ نفس علی وہاں ہے. اور اگر کسی کو تاریخ میں رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو آئے علی کے دروازے پر، چونکہ رضا خدا یہاں ہے. اگر اس کا سر علی کے دروازے پر جھک گیا تو رضی اللہ ہے. اگر سر جھک جائے علی کے دروازے پر کسی کا تو وہ رضی اللہ کہلائے گا، اور نہ جھکے تو لعنت اللہ ہے. علی رضا خدا. شب ہجرت علی نے اپنا نفس بیچا، جان بیچی اور خدا کی رضا خریدی. اور بے ہی شب عاشور ان 72 نے یہی کام کیا. ورنہ اگر رضی اللہ بننا ہوتا تو جس طرح میں حسین نے فرمایا جاؤ میں بھی راضی، میرا نانا بھی راضی، میری ماں فاطمہ بھی راضی، اور خدا بھی راضی، جاؤ چلے جاؤ. کیا کوئی ایک بھی گیا؟ رضی اللہ تو بن چکے، اب چلے جائیں پھر بیٹھیں. ممکن ہے مورخ یہ لکھے کہ اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ جتنے حسین کے پاس بیٹھے تھے سب کے سب حسین کو سردار جنت، مالک جنت اور وارث جنت سمجھتے تھے. اگر اٹھیں تو پھر جنت ہاتھ سے جاتی، اس لیے نہیں اٹھ رہے. میں نے کل عرض کیا تھا، خود امام حسین نے مورخ کے سپرد نہیں کیا، خود کربلا کی تاریخ لکھی. اس لیے خود اپنے ایک ساتھی کا تعارف کروا لیں، پہچانو یہ کون ہے. مورخ کے حوالے نہیں کیا. تو ممکن ہے مورخ لکھتا کہ جنت کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے تھے. فرمایا جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کسی مولانا مفتی یا مولوی نے کہا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. خود وارث جنت، مالک جنت، سردار جنت جنت کی ضمانت دے رہا ہے. تو اٹھ جائیں، کیوں نہیں اٹھ رہے؟ اب مورخ یہ تجزیہ لکھے گا اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ یہ سب کے سب اب کیسے امام حسین کو چھوڑ کے جائیں دشمن کی درمیان تنہا. آنکھوں کی شرم مانے ہو رہی تھی، کس روشنی میں کیسے چھوڑ کے جائیں. تو اب حسین ابن نے کیا فرمایا؟ علی اکبر چراغ خیمہ گل کر دیجیے. ایک چراغ بجھا
اور 72 چراغ جل اٹھے، اور پھر مختلف کونوں سے جو آوازیں بلند ہوئی. سب سے پہلے رسول اسلام کے بوڑھے صحابی حبیب ابن مظاہر کا فرزند رسول آپ فرما رہے ہیں ہم چلے جائیں. کیسے چلے جائیں؟ اگر آج چلے جائیں تو قیامت کے دن آپ کے نانا محمد مصطفیٰ اور آپ کی ماں فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اس کے بعد زہیر ابن قین کھڑے ہوئے کہ فرزند رسول یہ دنیا فانی ہے اور ہم نے بھی بہت جلدی مر جانا. اگر فرض کر لیا جائے کہ جہان ہمیشہ رہے گا اور یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ہم اس جہان میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، تب بھی میں اپنی جان کو آپ کے قدموں کے اوپر قربان کر دوں. اور اس کے بعد عابس ابن شبیب شاکری اٹھے اور کیا جملہ کہا ہے حسین ابن علی، اگر مجھے تیر و تبر و نیزہ و شمشیر کے ساتھ زخم لگا کے اس طرح سے مارا جائے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پھر ان تمام ٹکڑوں کو جمع کر کے آگ لگا دی جائے اور جب یہ جل کے راکھ ہو جائیں اس راکھ کو بکھیر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور زندہ کرنے کے بعد مجھے دوبارہ اسی طرح سے مارا جائے، یہاں تک کہ 70 اور دوسری روایت میں 70,000 مرتبہ اسی طرح سے زندہ کیا جائے، اسی طرح سے مارا جائے، پھر اٹھایا جائے، تب بھی میری صرف ایک خواہش ہوگی کہ میں اپنی جان کو آپ کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دوں. اور اس کے بعد سعید بن عبداللہ حنفی اٹھے اور کیا کہا؟ فرزند رسول، کیا عجیب جواب دیا. فرزند رسول آپ فرما رہے ہم چلے جائیں. اے فرزند رسول، ہم آپ کو چھوڑ کے، وہ افراد آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں کہ جن کی ماں نے انہیں پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا. جیسے یہ جملے سنیں، اب تاریخی سند جاری فرمائی آقا حسین نے، فرمایا انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں. کون ہے یہ 72؟ یہ وہ کہ جنہوں نے شب عاشور اپنی جان خدا کی بارگاہ میں بیچی. یہ 72 کے 72 اللہ کی رضا کے مظہر بن چکے ہیں اور سب روح حسینی کے حامل ہیں. کیا خوب کا جوش ملی آبادی نے کہا کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. اور میں تو چاہے بات پھیلا دیتا ہوں، کچھ صاحبان ذوق مختصر لفظوں میں باتیں سمیٹ لیا کرتے تھے. مرحوم اظہر حسن زیدی نے اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی نے پوچھا بتائیں آپ کے خیال میں اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں کیا فرق تھا؟ کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، بس ایک فرق. کہ وہ کون سا فرق؟ کہ ایک لفظ کا فرق. کہ کیسا لفظ؟ کہ آؤ اور جاؤ کا فرق. تو وہ کیسے؟ کہ پیغمبر 9 سالوں میں تمام جنگوں میں بلاتے رہے، آؤ، کوئی نہیں آیا. حسین ساری رات فرماتے رہے جاؤ، کوئی نہیں ہوتا. یہ حسین کی صحابہ ہے، کیا مقام ہے، کس سے متعلق. اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں ایک شخصیت کی مثال دوں، سعید بن عبداللہ حنفی. یہ سعید بن عبداللہ حنفی کتنا سفر کیا انہوں نے؟ 6,500 کلومیٹر کا سفر طے کیا. عشق حسین میں سب سے پہلے 10 رمضان کو پہنچے مکہ، اہل کوفہ کے خطوط لے کر. کتنا فاصلہ طے کیا؟ 300 فرسخ. پھر 15 رمضان کو امام حسین نے قیس ابن مصعب سیداوی اور مسلم بن عقیل کے ہمراہ آپ کو روانہ کیا اور یہ کہا کہ مدینہ سے ہو کے عراق جاتی، تب بھی کم از کم 300 فرسخ. تیسری مرتبہ پھر مسلم بن عقیل کا خط لے کے آئے مکہ امام حسین کے پاس، 900 فرسخ. اور چوتھی مرتبہ امام حسین کا خط لے کے آئے مسلم بن عقیل کے لیے 1200 فرسخ. یعنی کم از کم 6,500 کلومیٹر کا سفر طے کیا اور 3 دن کے بھوکے اور پیاسے. اور شب عاشور ساری رات جاگ کر خندق کھودتے رہے. 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھودی گئی. صرف ایک راستہ چھوڑا گیا جس سے سپاہی آ سکے اور جا سکے. اس لیے کہ یہ حکمت عملی تھی کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ایسا ہو کہ دشمن چاروں طرف سے بیویوں پر حملہ آور ہو جائیں اور بیویوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے. اس لیے خندق کھودی گئی
اور رات کے بقیہ حصے میں اصحاب حسین جنگل کی جھاڑیاں کاٹ کے لاتے رہے، اس خندق کو جھاڑیوں سے بھرا گیا۔ اور روز عاشور جب امام حسین رخصت آخر کے موقع پر چلنے لگے تھے تو جھاڑیوں کو آگ لگا دی تھی تاکہ دشمن اچانک حملہ آور نہ ہو سکے۔ تو ساری رات کے جاگے ہوئے، تھکے ہوئے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، 6,500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے والے سعید بن عبداللہ حنفی اور روز عاشور 10 محرم جب ابو ثمامہ سائلی نے امام حسین سے کہا فرزند رسول کیا زوال ہوا؟ حضرت نے فرمایا لا، پھر فرمایا نعم۔ کہ حضرت میں سمجھا نہیں، ہاں، کیا مطلب؟ فرمایا جب تو نے پوچھا تھا تو نہیں ہوا تھا، جب نے جواب دینے کے لیے لبوں کو جنبش کی تب بھی وقت نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے میں نے لام مکمل کیا میں نے دیکھا وقت داخل ہو تو میں نے نعم کہہ دیا۔ نفس کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا۔ اور جیسے ہی فرمایا نعم تو ابو ثمامہ سائلی نے کہا فرزند رسول جی چاہ رہے کہ اپنی آخری نماز آپ کی اقتداء میں انجام دے دیں۔ امام نے فرمایا جاؤ عمر ابن سعد کو پیغام دو، ہم نماز پڑھنا چاہتے۔ امام حسین خیام کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن امام حسین نے روز عاشور میدان کربلا میں نماز پڑھی۔ اور کون سی نماز پڑھی؟ تمام مورخین اور مقتل نگاروں نے سب نے لکھا کہ روز عاشور امام حسین نے نماز خوف ادا کی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز خوف سے مراد وہ جو ڈر کی حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے، جو حامل نفس مطمئنہ ہے اور جس کی تمام 72 اتنے بڑے شجاعت کہ دشمن مقابلے میں آنے سے ہچکچا رہے تھے اور عقب نشینی کر رہے تھے۔ نماز خوف ایک فقہی اصطلاح ہے، یہ خاص نماز ہے جو میدان جنگ میں پڑھی جاتی ہے، لیکن ہر جنگ میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس نماز کی کیفیت یہ کہ پہلے امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور آدھے سپاہی امام کے پیچھے نماز شروع کرتے ہیں اور باقی آدھے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ اور امام اپنی پہلی رکعت پڑھنے کے بعد زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور جو پیچھے امام کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں فوراً اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، دوسری رکعت فرادہ پڑھتے ہیں اور فرادہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی وہ نماز مکمل کرتے ہیں تو وہ اٹھ کے اپنی پوزیشن بدلتے ہیں اور وہ پہلے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ حافظ سپاہی وہ ان کی جگہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ وہ جیسے ہی آتے ہیں امام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب امام کی دوسری رکعت ہے اور بعد میں آنے والوں کی پہلی رکعت ہے، تو یہ ایک رکعت بعد میں آنے والے بھی امام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت فرادہ پڑھتے ہیں اور جو نماز مکمل کرتے ہیں۔ یہ نماز خوف ہے اور نماز خوف کا حکم یہ ہے کہ نماز خوف اگر 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑے تو نماز خوف پڑھنا درست نہیں ہے۔ نماز خوف صرف ایک صورت میں پڑھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا دشمن کافر ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے زمانے کی 3 جنگوں میں جمل میں، صفین میں، نہروان میں نماز خوف نہیں پڑھی، لیکن روز عاشور امام حسین نے میدان فرات میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر نماز خوف پڑھ کر دشمن کی کفر کے اوپر مہر تصدیق ثابت کر دی کہ خبردار کوئی مورخ یا کوئی انسان یہ کہے یا لکھے کہ حسین کے خلاف مسلمانوں کی جنگ کو جو مسلمان لڑے تھے، نہ جو حسین کے مقابلے میں آ جائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین نے مسلمانوں پر تلوار نہیں چلائی اور نماز خوف اور وہ شخصیت کی جو بالکل امام حسین کے سامنے کھڑے تھے، ان کا نام ہے سعید بن عبداللہ حنفی۔ اب سمجھے امام حسین کے صاحب کون؟ ادھر نماز شروع کی اور ادھر دشمنان نماز میں تیر چلانا شروع کی۔ 1 تیر 2 تیر 3 انسان کی موت کے لیے کافی ہوتے، لیکن جناب سعید بن عبداللہ حنفی کو 70 سے زیادہ تیر لگے اور کھڑے کیوں کھڑے؟ صرف اپنی قوت ارادی کی وجہ سے، عشق حسین میں کہ اگر میں گر گیا تو کوئی نہ کوئی تیر آ کے فرزند فاطمہ کو لگ جائے گا، اور برداشت کر رہے سر سے لے کے پاؤں تک۔ شہید بطانی نے لکھا چھل نہیں ہے جس کی کوئی جگہ نہیں بچی جب تیر نہ لگاؤ، اور روک کے رکھا یہاں تک کہ جیسے ہی امام حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب سعید نے صرف ایک جملہ کہا وعلیکم السلام یا ابا عبداللہ، اور زمین پہ گرے۔ اور جب سعید زمین پر گرے تو اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم زمین پہ نہ آیا، تیروں کے اوپر معلق ہو گئے اور یہ تیر مزید آپ کے جسم میں پیوست ہو گئے، اور سعید بن عبداللہ کی آخری سانسیں، اور ان آخری سانسوں میں اپنی قوت جمع کر کے حسین کی طرف ہاتھ جوڑ دیے
اور ایک جملہ کا ابافیت یا ابا عبداللہ، ابافیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ 6,500 کلومیٹر کے تھکے ہوئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، شب عاشور کے جاگے ہوئے، 70 دن جسم میں پیوست ہیں، آخری سانسیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ شہید مطہر کہتے ہیں کہ سعید بن عبداللہ حنفی نے امام حسین سے یہ کیوں پوچھا؟ کہ اس لیے کہ سعید بن عبداللہ حنفی کو امام حسین کی معرفت حاصل ہو چکی تھی، اور سعید جانتے تھے کہ اتنا کچھ کر کے بھی حق کے حسین ادا نہیں ہو سکتا، اور یہ جملے کسی اور نے بھی پوچھے، جو کہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں یہیں پر اپنی گفتگو روک۔ جو سعید بن عبداللہ حنفی نے روز عاشور پوچھا آقا حسین سے، ابافیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ کیا میں نے حق ادا کیا؟ بے نہیں یہی کلمات کسی اور نے بھی امام حسین کے فرزند سے پوچھے۔ کب؟ جب 3 ربیع الاول کو یہ کاروان مدینہ میں داخل ہوا اور یہ اسیر پلٹ کر مدینہ میں آئے، تو ایک ضعیفہ بی بی نے اپنے پوتے فضل کی انگلی پکڑی اور اس کاروان کا استقبال کیا۔ آئی سامنے سید سجاد کو سلام کیا ام البنین نے، اور سلام کرنے کے بعد جو پہلی بات پوچھی ام البنین نے، کہے سید سجاد میرا دل پھٹا جا رہا ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجیے کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا نہیں کی؟ سید سجاد تڑپ گئے، کہ ام البنین آپ نے ایسی بات پوچھی جس نے میرے دل کو رلا دی، کہ ام البنین ایک بات سنیں اور خود دیکھیں کہ آپ کے بیٹے عباس نے کربلا میں کیا کیا، اور میرے بابا حسین کی نگاہ میں آپ کے بیٹے عباس کا مقام کیا تھا۔ کہ سید سجاد بتائیے کہ ام البنین جب ہمیں 11 محرم کو کربلا سے اسیر کر کے شام کی طرف لے کے جانے لگے، تو راستے میں عمر ابن سعد کی سواری میری سواری کے قریب تھی، اور راستے میں اثناء سفر میں عمر ابن سعد نے میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذوالجوشن کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے میرے بابا حسین کے قتل کی کیفیت پوچھی کہ جب تو حسین کو قتل کر رہا تھا، جب تو حسین پر ضربیں چلا رہا تھا، تب حسین کی کیفیت کیا تھی، اور تب حسین کیا گفتگو کر رہا تھا تم سے؟ تو کہا یہ شمر قاتل حسین کے الفاظ ہیں۔ کہا سب سے پہلے روز عاشور جب حسین آ کے خاک کربلا پر بیٹھے تھے، ایک لمحہ استراحت کے لیے تو میں آگے بڑھا اور میں نے حسین ابن علی کو دھکا دیا، اور دھکا دینے کے بعد میں حسین ابن علی کے سینے کے اوپر سوار ہو گیا، لیکن حسین کی آنکھوں میں اتنا خون جمع تھا کہ حسین مجھے دیکھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ حسین نے ہمت جمع کی اور اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کے خون کو صاف کیا، اور جب مجھے اپنے سینے کے اوپر سوار دیکھا تو مجھ سے کہا اے شمر تو بڑی بلند جگہ پہ بیٹھا، اے شمر بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے اپنی گود میں بٹھاتے تھے تو میری قمیض کے بٹن کھول کر مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، اور مجھے گلے تک بوسے دیتے رہتے تھے، اور اس وقت میرے نانا محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ حسین تجھے اس کائنات کا شقی ترین فرد شہید کرے گا، جس کے چہرے کے اوپر چیچک کے داغ ہوں گے اور جس کی شکل خنزیر سے ملتی ہوگی۔ کہ جیسے ہی میں نے یہ شمر کہہ رہے جیسے ہی میں نے حسین کے الفاظ سنے، میں نے حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیا، اور اتنی دیر میں حسین کی چھوٹی بیٹی حسین کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اگلے جو جملے شمر نے کہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، کہا بس اس کے کچھ دیر کے بعد حسین کے سینے سے میں اترا تاکہ ضربیں چلاؤں، اور حسین نے اپنی قوت کو جمع کیا اور اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اور جب حسین نے سر سجدے میں رکھا تو اب حسین نے یہ ذکر پڑھنا شروع کیا، رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ اور جب میں نے پہلی ضرب چلائی حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا، اور دوسری ضرب چلائی حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا، میں ضربیں چلاتا رہا، حسین مسلسل یہی ذکر پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور میں نے حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا، اور پھر میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور حسین کے سر کو اٹھایا، تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں،
ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں. میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہا ہے. تو جب میں اپنے کان حسین کے لبوں کے قریب لے کر گیا تو بس ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی, عباس. رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار بحق باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری اس عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے. پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے دوستوں کے, احباب کے, بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما. پروردگار ہم سب کو اپنا عبد اور اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما. ہمارے دلوں کو محمد و آل محمد کی ولایت کی نور سے منور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. پروردگار ہمیں اپنی نسلوں کی صالح اور اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کی سپاہیوں کی حفاظت فرما. بالخصوص امام کی وہ سپاہی شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں مشغول ہیں. پروردگار نے کامیابیاں عطا فرما, ان کی حفاظت فرما. ہمیں بھی آپ کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. متوجہ ادارت. السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام علیکہ یا حجت اللہ, السلام علیکہ یا باعث الہدی, السلام علیکہ یا خاتم النبیین, السلام علیکہ یا سید المرسلین, السلام علیکہ یا رحمت للعالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین, السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین, السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, السلام علیکم وعلیہ وعلی انصارک المستشہدین معاک جمیعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء, السلام علیکم یا انیس النفوس, السلام علیکم ایھا المدفون بعزدوس, السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم, یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا راضی بالقدر والقضاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان, الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا امام الانس والجان, السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا قاطع البرہان, السلام علیکم یا قامی الکفر والطغیان, السلام علیکم یا امام زماننا, عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. حضرات یہ چاند لانا سماعت فرما لیں. کل اسی ادا بعد نماز ظہر مجلس ادا برپا ہوگی جس سے علی عمران آف والٹن، سید علی رضا عباس رضوی اور مولانا حربا صاحبی صاحب کی بلا خطاب فرمائیں گے. آپ تمام مومنین سے شرکت کی صدا ہے. بعد اختتام مجلس عام مومنین کے لیے